ہم مزدور کسان اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اس مزدور کسان کو مت ماریں، اس کا معاشی قتل نہ کریں۔ آپ حکومتیں خود کہتی ہیں، حکومت کا اپنا نعرہ تھا کسان خوشحال پاکستان خوشحال، تو کسان تو خوشحال نہیں ہے اس وقت۔ کسان کی پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے، کسان بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ میں پچھلے پورے ایک سال سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کسان بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا گندم کی پیداوار میں۔ اب آپ کو میں حکومت کو آج بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ کو 3، 4، 5 مہینے بعد جہاں گندم نظر نہیں آئے گی، گندم نہیں ملے گی، تو غریب کا پھر کیا ہوگا؟ یہ غریب کا استحصال آپ نے خود کیا ہے کہ کاشتکار کا استحصال کر کے، اگر کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا، اچھی پیداوار نہیں لے سکا، تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری حکومت وقت پر ہے کہ کاشتکار کو پچھلے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کم ملا، اور اس وقت کاشتکار اس میں سے نکل رہا ہے، زراعت میں سے۔ اور زراعت آپ کی کہاں جا چکی ہے؟ اگر آپ زرعی شماریہ لیں 2020 کا، تو آپ کے 80 لاکھ کاشتکار تھے اس وقت، اور 90% لوگوں کے پاس 1 ایکڑ سے 12.5 ایکڑ تھی۔ آج کیا ہوا؟ اگر 2026 میں لیں تو 99% لوگوں کے پاس 1 سے 12.5 ایکڑ ہے، یعنی کہ یونٹ کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ اس سے کیا ہوگا؟ پیداوار میں کمی آئے گی۔ ہم آبادی میں تو ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آبادی جتنی بڑھا رہے ہیں اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ اب مائنس پہ آ چکی ہے اس وقت۔ جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے وہ -13.49 ہے۔ یہ آبادی پاکستان کی جس میں کسان بھی ہے، مزدور بھی ہے، کلرک بھی ہے، جس میں سیاستدان بھی ہے، جس میں فوج بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، تمام کلرک بھی ہے، معزز شہری بھی ہے، تمام مکاتب فکر لوگ جو 25 سے 26 کروڑ ہے، ان کی بندوبست اگر خوراک کا کرنا ہے تو ہمیں زراعت کو ترجیحات پہ لانا ہوگا، کسان کو باعزت شہری بنانا ہوگا یہاں پہ، اور اس کا کاروبار باعزت اور منافع بخش بنانا ہوگا۔ اگر اس کو بنانے کے لیے ہمیں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا، اور بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کب ہوگا؟ جب اس کو مناسب داموں میں وہ کھاد ملے گی۔ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جو ہم 24 لاکھ ٹن فاسفورس استعمال کرتے تھے، یعنی کہ DAP وغیرہ، وہ اس دفعہ 12.5 لاکھ ٹن ہوئی ہے، اس لیے ہماری پیداوار میں کمی آئی ہے۔ دنیا میں کھادوں کا ریٹ دن بدن اوپر جا رہا ہے، اس جنگ کی وجہ سے ہمارے کھاد کے پلانٹ بند پڑے ہیں۔ کچھ حکومت کو چاہیے کہ یہ کمی نہ لائے کے آئے۔ اس وقت پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہے، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہے۔ تو میں بار بار حکومت سے آج اس عالمی دن کے اوپر چاہیے تو یہ تھا کہ آج حکومت جو دن منا رہی ہوتی، جس کا یہ دن ہے وہ آج بھی کام کر رہا ہے، آج بھی مزدور اپنے کام پہ ہے جی، آج بھی کسان فصلوں کو پانی لگا رہا ہے، جانوروں کو چارہ کھلا رہا ہے، جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے، اپنی فصل پہ سپرے کر رہا ہے، آج بھی وہ چھٹی نہیں کر رہا۔ آج بھی آپ شہروں میں دیکھیں بلڈنگز بن رہی ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آج بھی آپ روڈ پہ چلے جائیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میری خواتین جو کسان مزدور ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، اور زراعت میں ان کا بھی 50% حصہ ہے۔ ان کو جس طریقے سے جس لیول پہ خراج تحسین پیش ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا۔ میں اس بات پہ تکلیف پہ ہوں، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، بلکہ میں اس تکلیف کی شدت نہیں پہنچا سکتا کہ اس ملک میں کسان مزدور کی وہ عزت، وہ ریسپیکٹ جو ہونی چاہیے، جس قدر کی نگاہ سے اسے دیکھا جانا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ آج یوم مئی تھا، آج چاہیے یہ تھا
کہ ہزاروں لاکھوں کسانوں کو اکٹھا کیا ہوتا؟ کبھی سنا ہے کسی کسان یا کسی مزدور کو ستارہ امتیاز ملا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی کسان مزدور کو، کسی کاشتکار کو، کسی 24 گھنٹے کام کرنے والے مزدور کو حکومت نے مفت کوئی برات دی ہو، کوئی برات کا اعلان کیا ہو کہ تمہارے بچے کا داخلہ ہوگا اچھے اسکول میں، تمہارے بچے بھی ایچ سن میں جائیں گے، یہ کہا کہ تمہارا بھی اچھے اسپتالوں میں علاج ہوگا، یہ کہا کہ جب تم 60-70 سال کی عمر سے گزر جاؤ گے تو تمہیں پینشن ملے گی؟ کہیں نہیں، کہیں ذکر نہیں ہے کسان کا، کہیں ذکر نہیں ہے مزدور کا۔ حالانکہ کہیں سنا کہ کسی مزدور نے کبھی رشوت لی ہو، کسی مزدور نے کبھی حرام کھایا ہو؟ یہاں برات حرام کھانے والوں کے لیے ہے، یہاں برات ظلم کرنے والوں کے لیے ہے، جو نا انصافی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو انصاف نہیں دیتے، جو اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہی کے لیے برات ہے۔ اس محب وطن، اس پاکستانی کے لیے کوئی برات نہیں ہے پاکستان میں۔ آج یہ بہت پریشان ہے۔ یقین کر لیں کسان کو 2023 سے لے کے اس وقت تک اس کو اجرت نہیں ملی۔ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کیا بخشے جاؤ گے؟ جب خدا نے خود کہا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مزدور کو اجرت دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہمیں 3 سال سے اجرت نہیں ملی۔ 3 سال سے اس کسان مزدور کے نہ گھر کے حالات صحیح ہے، نہ کھیت کے حالات صحیح ہے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات صحیح ہے، نہ صحت کے حالات صحیح ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا خدا کی قسم انہوں نے اپنے بچیوں کی شادیاں بھی منسوخ کی جب اسے فصل کا ریٹ نہیں ملا، جب اس کو اس کی اجرت نہیں ملی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسان مزدور کے ساتھ پوری دنیا، پورا پاکستان محبت کرتا۔ آج پورا پاکستان 25 کروڑ عوام باہر ہوتی اسے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، اسے سلوٹ پیش کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اکیلی حکومت سے کیا گلہ کروں؟ مجھے تو اپنی 25 کروڑ عوام سے گلہ ہے، جن کے لیے یہ نائب خدا دن رات سال کے 365 دن کام کرتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ آج کوڑا پڑا ہوا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ رات کو جب وہ پانی لگا رہا ہوتا ہے تو آگے سانپ ہے یا بچھو ہے۔ میں اس موقع کے اوپر اپنی پاک فوج کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً مارکہ حق کے اب 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اس پاک فوج نے قربانیاں دے کے اس ملک کی عزت بڑھائی، اس کے چاروں طرف اطراف میں جو ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اپنی پاک فوج کی، دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، تمام مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ، سب۔ ہمیں کیا فخر نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاک فوج کو حرم پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور پھر پچھلے سال اسی مہینے میں جس طرح دھول چٹائی اپنے دشمن بھارت کو، اس کے ناپاک ارادوں کو، میں اپنے فیلڈ مارشل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک جرأت، دلیری، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور آپ سے 5-6 گنا بڑی طاقت کو زیر کیا اور خود زبر ہوئے اور زبردست طریقے سے ان کو زیر کیا، تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ سال اب مکمل ہو رہا ہے۔